ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عظیم لوگوں کی خواب میں زیارت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس سے متعلق خواب دیکھنا ممکن ہے جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہو؟ اپنے خواب میں خود کو مردہ حالت میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی غیبت کرنے پر آپ کو خواب میں گوشت کھلایا جائے گا، سور کا، انسان کا گوشت۔ کسی نے مجھے اپنا یہ خواب سنایا، میں نے دیکھا کہ کسی نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جلد ہی اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے بتایا جیسا آپ نے کہا تھا وہی ہوا۔ ہمارے ایک بھائی یہاں اپنا خواب سنائیں گے، کیا اس طرح سے اس کی تعبیر بتانا ممکن ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے، اور دیکھا کہ سمندر اوپر اٹھ گیا، اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس دیوار کی تہ میں ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے کوئی معنی نظر آ رہے ہیں یا پھر؟ بالکل اس کے معنی ہیں، لیکن آپ نے خوابوں کی تعبیر کب اور کیسے سیکھی؟ خوابوں کی تعبیر سے میرا تعلق 2003 میں ہوا۔ تفسیر کے ایک عالم سے رابطے کے بعد، جو ابھی بھی زندہ ہیں، وہ قرآن کو تھوڑا بہت خوابوں کے پہلو سے دیکھتے ہیں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آیات میں خوابوں کی گنجائش ہے۔ وہ پوچھے گئے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ پہلو رسالہ نور میں زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ خوابوں کو سننے اور کچھ مطالعے کے بعد مجھ میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس طرح سے میں نے یہ علم حاصل کیا، الحمدللہ۔ خوابوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے اور کیا یہ دوسری دنیاؤں سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ میں ذرا ترتیب سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی ہم جاگنے کے عالم میں ہیں، جسے ہم عالم شہادہ کہتے ہیں۔ یہ مادی دنیا ہے۔ ہم نیند کے ذریعے جس دنیا میں جاتے ہیں وہ خواب کی دنیا ہے۔ نیند ایک پل کا کام دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم خواب کے اندر خواب دیکھتے ہیں۔ ہم نیند کے دوران یعنی خواب میں سو سکتے ہیں۔ ہم وہاں دنیاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ گزر جانے والی دنیا مثالی ہوتی ہے۔ غیر معمولی لوگ اس دنیا میں دوبارہ سو سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسری دنیا میں جا سکتے ہیں جو عالم برزخ ہے۔ میں ایسے خواب سن چکا ہوں جن میں ایسا ہوا ہے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ ہم ابھی مادی دنیا میں ہیں جو قوت کی دنیا ہے، لیکن علم کی دنیایں بھی ہیں، معنی کی، سچائی کی دنیایں بھی ہیں۔ در حقیقت ہم خواب میں ان دنیاؤں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنی اپنی روحانی ترقی کے لحاظ سے خواب کے اندر خواب دیکھ سکتے ہیں اور یہ سفر شروع کر سکتے ہیں۔ کیا خوابوں میں کوئی سچائی ہوتی ہے؟ سائنس اور مذہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر سائنس اور مذہب دونوں مخصوص فیلڈز ہیں اور دونوں اپنے انداز سے اصول قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ فیلڈ بھی ضرور اپنے اندر سچائی رکھتی ہے۔ سائنس کی فیلڈ میں سیگمنڈ فریڈ، کارل جنگ، الفریڈ ایڈلر، ایرک فرون اور لیکان نے بے تحاشا کام کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے صرف خوابوں سے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں۔ در حقیقت کارل جنگ نے یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تقریباً 180,000 خواب سنے۔ یہ سائنس کی فیلڈ کی صورتحال ہے۔ اگر ہم مذہب کی فیلڈ دیکھیں تو پیغمبر خصوصاً دانیال علیہ السلام خوابوں کے عالم تھے۔ ان کے پاس ان کے متعلق کتاب بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر ان کی بیٹی آسمہ رضی اللہ عنہا نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ سعید ابن المسیب، محمد امین سیون، عبد الغنی نبلوسی اور آخر میں بدیع الزمان سید النرسی سب خوابوں کی تعبیر کے لیے مشہور ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فلم میں سچائی ہے۔ اگر اس میں سچائی نہ ہوتی تو خوابوں کے معاملے میں ہر ایک اپنا وقت ضائع نہ کرتا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ خواب شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے آنے والے خواب مبشرات ہوتے ہیں۔ وہ اچھی خبر کا پیغام دیتے ہیں۔ جب کسی کو اچھی خبر ملتی ہے تو وہ خوشی اور تر و تازگی کے ساتھ جاگتا ہے، لیکن شیطانی خواب میں ہم تکلیف اور الجھن لے کر جاگتے ہیں اور ہم خواب سے خوش نہیں ہوتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اکثر خوابوں کی جذباتی کیفیات سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب اس طرح سنایا: یا رسول اللہ، میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میرا سر الگ ہو گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے تمہارے خلاف ایک چال چلی، اس نے تمہارا مذاق بنایا۔ دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کو اہمیت نہ دو۔ اگر ہم بامانی خوابوں کی مثال دیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں اسے پی گیا، یہاں تک کہ صرف ایک گھونٹ باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، عمر بن خطاب نے وہ گھونٹ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے۔ جیسے دودھ جسم کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح علم روح کی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری قطرے کا مطلب ہے کہ عمر کو علم کا کچھ حصہ ملے گا۔ یہاں دودھ کے علامتی معنی ہیں، اسے حدیث میں اور معراج کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔
سچے خوابوں کے حوالے سے ایک اور نقطہ یہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا، جس کے الفاظ بالکل سچے ہوتے ہیں اس کے خواب بھی بالکل سچے ہوتے ہیں۔ سچائی میں ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، خواب سچائی کا ایک سفر ہے۔ سچائی کے سفر میں ترقی کے لیے لوگوں پر ایک شرط عائد ہوتی ہے، تقویٰ میں آگے بڑھنا۔ کیا ہمارے خواب ہمیں مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں؟ اس کا بہترین جواب سورہ یوسف ہے۔ بادشاہ کا خواب اور پھر قیدیوں کے خواب سب مستقبل کے بارے میں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خوابوں کے مناظر سے ایک قیدی کی رہائی اور دوسرے کی موت کی تعبیر دی۔ اگلے 14 سالوں میں مصر کے حالات کیا ہوں گے، اس کی تعبیر بھی بادشاہ کے خواب سے پیش کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض خواب ہمیں مستقبل کا بتاتے ہیں۔ ایک شخص نے ہمیں اپنا خواب سنایا، میں نے دیکھا کہ کسی نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ میں نے کہا، وہ شخص جلد ہی اپنے وعدے سے پھر جائے گا، اس کے الفاظ تمہاری پیٹھ پر چھرا گھونپنے کی طرح ہوں گے۔ کچھ وقت گزرا، ایک دن اس نے بتایا، جیسا آپ نے کہا تھا وہی ہوا۔ تو پتہ چلا کچھ خواب ہمیں مستقبل اور آئندہ واقعات کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتاؤ۔ کیا ہمیں کسی کو اپنے خواب نہیں سنانے چاہیے؟ دوسرے الفاظ میں، کیا کسی بے علم شخص کو خواب سنانے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، اپنے خواب نیکوکاروں، اچھا چاہنے والوں اور علم رکھنے والوں کو سناؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب ہر کسی کو نہیں سنانے چاہیے، اور بے علم لوگ عموماً خود سے خواب کی تعبیر کر لیتے ہیں، جو اکثر منفی ہوتی ہے، اور ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ انگزائٹی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت عثمان دویم کے ایک خواب سے مل سکتا ہے۔ اس خواب میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس خواب کے بعد عثمان دویم نے وفادار سپاہیوں کی تنظیم ختم کرنے کا ارادہ روک دیا۔ لالاز اور اس دور کے لوگوں نے اس خواب کو اچھا شگن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب میں سخت وارننگ دی تھی، گویا فرما رہے ہوں اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ عثمان دویم نے اپنے ارادے پر عمل کیا، جو آخر کار اس کی سزائے موت کا سبب بنا۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب علم والے یا اچھی نیت والے لوگوں کو بتانے چاہیے، چاہے وہ وارننگز لگیں یا چیلنجز۔ کیا اس سے متعلق خواب دیکھنا ممکن ہے جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہو؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ میں یہاں اپنی مثال دے سکتا ہوں۔ میں ہائی اسکول میں تھا، شاید 1994-1995 میں۔ میں نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا، وہ میرے بائیں جانب تھی، وہ قد میں مجھ سے چھوٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مقدر کے بارے میں جانتی ہو؟ بس اتنی بات ہوئی۔ دلچسپ بات یہ کہ مقدر کا لفظ جوشن دعا کے 26ویں چیپٹر میں ہے۔ یہ 26ویں چیپٹر کے دوسرے حصے میں ہے۔ میری شادی دوسرے مہینے کی 26 تاریخ کو ہوئی تھی، اور میری بیوی قد کاٹ میں مجھ سے چھوٹی ہے۔ میں اسے پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن اس کا اندازہ بعد میں ہوا، یعنی وہ خواب دراصل میرے لیے ایک نشانی تھا۔ کیا ہر خواب میں کوئی پیغام ہوتا ہے؟ خوابوں میں ہمارے لیے کس قسم کے پیغامات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا پیغام سچا ہے؟ ہر خواب اپنے اندر اپنے انداز سے پیغام رکھتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا درجہ کیا ہے۔ ہر خواب میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ آپ پیاسے ہیں اور آپ خود کو پانی میں دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پیاسے ہیں۔ یہ ایک غیر اہم بات ہے، لیکن سچے خوابوں میں کسی شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ روحانی وارننگز ہوتی ہیں۔ ابن عربی خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: خبردار کرنے والے خواب، ہدایت دینے والے خواب، اور اچھی خبر دینے والے خواب۔ خدا اس طریقے سے ہمیں پیغامات بھیجتا ہے۔ جب ہم غلط کر رہے ہوں تو وہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ مثلا لوگوں کی غیبت کرنے پر آپ کو خواب میں گوشت کھلایا جائے گا، سور کا، انسان کا گوشت، ہر طرح کے خواب آ سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو آیات پڑھنا، اس کا معجزاتی اثر جاننا اچھا لگا، تو خواب میں آپ کو شہد کھلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ اچھی خبر دینے والا خواب ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں ہدایت دی جائے گی، سچائی سکھائی جائے گی، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کسی انسان کے متعلق خدا کہتا ہے، میں تمہیں بہتر بنانا چاہتا ہوں، خصوصاً اس جیسے اور دیگر کئی معاملات میں۔ خاص طور پر سائنسدانوں کو ایسے خواب آ چکے ہیں۔ مثلاً ایلائس ہاؤ، جس نے سلائی کی سوئی اور سلائی مشین ایجاد کی، ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے مشین بنائی، لیکن سوئی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اس نے کئی دن تک اس بارے میں سوچا، لیکن حل نہ نکلا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک مقامی امریکی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرنے کے دوران اس کا قدم ایک کیل پر پڑا، کیل کا سر اس کے پاؤں میں گھس گیا اور نوک باہر رہ گئی۔ اس نے چلنے کی کوشش کی لیکن نہ چل سکا۔ پھر خود سے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کیل باہر نکالنی ہوگی، مجھے کیل کی نوک میں سوراخ کرنا چاہیے۔ اپنے خواب میں اس نے کیل کی نوک میں سوراخ کر کے اسے باہر کھینچ لیا اور سکون محسوس کیا۔ پھر وہ جاگ گیا اور کہنے لگا، میں نے پا لیا۔ اس طرح سوئی ایجاد ہوئی تھی۔ جب آپ سلائی مشین کو دیکھیں تو سلائی کی سوئیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ دراصل ایک سکھانے والا خواب ہے۔ اگر آپ کہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی تعبیر سچی ہے، تو کچھ خواب براہ راست ہمارے بارے میں ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے متعلق پیغام ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگی کو خواب کے ظاہری معنی سے میچ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میری اس معاملے میں رہنمائی کر رہا ہے۔
جب ہمیں برے خواب آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ برے خواب بعض اوقات انگزائٹی پیدا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ برے خوابوں کی بھی اقسام ہیں، یہ شیطانی بھی ہوتے ہیں، انفرادی بھی ہوتے ہیں، کچھ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بہرحال خدا کی طرف سے یہ برے خواب ہمارے اندر گہرائی میں موجود مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مجھے خود بھی اس طرح کے خواب آئے ہیں۔ ہاں، میں خوف یا دہشت سے جاگا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب برا ہے۔ اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو اسے دیکھیں، آپ کے اندر کوئی گہرا مسئلہ موجود ہے۔ اس نقطۂ نظر سے یہ بامانی ہے۔ ان میں سے کچھ، جیسا کہ ہم نے کہا، شیطانی اور انفرادی ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں معنی کم ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کی ایک اور قسم ڈراؤنے خواب ہیں۔ جب کوئی فرد گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے خوابوں کی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ بدیع زمان کا ایک قول ہے، جو خوبصورتی سے دیکھتا ہے وہ خوبصورتی سے سوچتا ہے۔ رسالہ نور میں مزید لکھا ہے، جو خوبصورتی سے سوچتا ہے وہ خوبصورتی سے خواب دیکھتا ہے، جو خوبصورتی سے خواب دیکھتا ہے وہ ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے۔ اب خوبصورت خواب دیکھنے کے لیے ہمیں لازماً پہلے خوبصورتی سے سوچنا ہوگا۔ خوبصورتی سے سوچنے کے لیے ہمیں خوبصورتی سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ گنہگار شخص دنیا کو بے معنی اور بدصورت دیکھتا ہے اور زندگی کو بھی اسی طرح دیکھنا شروع کرتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا بگڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو جاگنے کے بعد کسی کو اس بارے میں مت بتاؤ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بائیں جانب تھوک دو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے نماز ادا کرو۔ اپنے خواب میں خود کو مردہ حالت میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات برے روحانی احساس کی وجہ سے ہم اداسی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تکلیف سہی ہے، آپ کا دل ہار مان سکتا ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں، اس دنیا میں مر جاتے ہیں اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہوں گے، تو دنیا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کا مطلب ہے عالم یا دنیا کا تبدیل ہونا۔ عالم کی تبدیلی کا مطلب ختم ہو جانا نہیں، بلکہ ایک بہتر عالم میں جانا ہے۔ ہمارے ماسٹر نے کہا، عالم برزخ اس عالم سے بہتر ایک عالم ہے، اور آخرت کے سب عالم برزخ کے عالم سے بہتر ہیں۔ اصل میں ہم ایک بہتر عالم کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس لحاظ سے موت کی تعبیر کسی فرد کے مزاج کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اداسی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدتر ہو رہا ہے، اگر وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بہتر ہوگا۔ کیا ہم کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے ہمارے ایک بھائی یہاں اپنا ایک خواب سنا سکتے ہیں، کیا اس کی تعبیر بتانا ممکن ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لازماً سچا خواب ہونا چاہیے جس نے آپ پر اثر کیا ہو۔ میں نے کئی مہینے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو ابھی بھی میرے دماغ میں ہے۔ اچھا، ہمیں سنائیں، کیمرے کے قریب آ جائیں۔ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے، اور دیکھا کہ سمندر اوپر اٹھ گیا، سمندر ایک دیوار کی طرح بن گیا، اور میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس دیوار کی تہ میں ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ پھر دیکھا کہ سمندر اصلی حالت میں آ گیا اور ہر کوئی اس سے نکل بھاگا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ کیا یہ بات اہم ہے کہ میں نے اسے کب دیکھا؟ بالکل، یہ بات اہم ہے۔ آپ نے اسے کب دیکھا تھا؟ 5 یا 6 مہینے پہلے۔ کیا اس کے کوئی معنی ہیں؟ بالکل اس کے معنی ہیں، لیکن سمندر سے متعلق خواب عموماً آپ کی جذباتی کیفیت کے بارے میں ہوتے ہیں۔ عموماً سمندر سے متعلق خواب دیکھنے والا شخص ایکٹیو جذباتی کیفیت رکھتا ہے۔ مثلاً جن لوگوں کے دماغ خیالوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ عموماً سمندر سے متعلق خواب نہیں دیکھتے، وہ سب جھیل دیکھتے ہیں، کیونکہ جذبات کی دنیا تنگ اور چھوٹی ہوتی ہے۔ جھیل اپنی گہرائی کے لحاظ سے حجم رکھ سکتی ہے، اس لحاظ سے سمندر کے بڑھنے اور پھیلنے کی تعبیر جذباتی کیفیت میں بے پناہ ڈیولپمنٹس کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ دیوار کی تعمیر کسی خاص واقعے کے حوالے سے ایک جذباتی بلاک کی تعمیر کی علامت ہے۔ یہ آپ کی اپنی دنیا میں ہے، یہ پرائیویٹ ہے، یہ انسان کی اپنی ذاتی دنیا کے بارے میں ہے۔ یہ شادی ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا، کیا یہ شادی ہو سکتی ہے؟ ہم سب نے یہی سوچا تھا، یہ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ رقم کی سیونگ کر رہے ہیں، یہ شادی کرنا چاہتے تھے لیکن پھر ہار مان لی، انہوں نے اسے بلاک کر دیا۔ یہی بات ہے، لیکن سمندر بڑھنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات نکالنے سے متعلق اپنا ذہن تبدیل کر لیا۔ کیا سونے سے پہلے استخارے کے ذریعے یہ جاننا ممکن ہے کہ میرے فیصلے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا ایسے ہی سکھاتے جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ کون سا آپشن بہتر ہے، بعض اوقات آپ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم مشورہ کرتے ہیں لیکن واضح نہیں ہو پاتا، تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں جو غیب کا جاننے والا ہے، اور ہم کہتے ہیں میرے رب کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ ہم کہتے ہیں اسے مجھ پر ظاہر کر دے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا استخارہ 7 دن تک کرو، پھر تمہارا دل جس طرف مائل ہو اسی کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ استخارے کی نماز بھی ہے،
استخارے اس لحاظ سے کرنے چاہیے، اگر ہمارے لیے استخارہ کرنے والے اولیاء اللہ ہوں تو آپ کو ان کی بات پر خاص طور پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، فاطم مسجد کے ایک امام تھے، عمر اکیوز۔ وہ اپنے آبائی گھر جانا چاہتے تھے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے مجھے واپس جانا چاہیے یا نہیں۔ ان کا ایک پرانا دوست تھا جو اپنے وقت کا ولی تھا، اس نے ان کے لیے استخارہ کیا۔ اس نے عمر سے کہا، میں نے دیکھا کہ تمہیں گھر جاتے ہوئے ایک کار نے ٹکر ماری ہے، دوسرے الفاظ میں مت جاؤ۔ انہوں نے بات نہ سنی، وہ اپنے آبائی گھر جاتے ہوئے کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ مت کرو، وہ شروع میں ہی ہمیں خبردار کرتا ہے، اپنا فیصلہ بدل لو۔ بدقسمتی سے معاشرے میں ایک خیال پایا جاتا ہے، خوابوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے، ہر خواب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی بات نہیں کہ کسی بھی خواب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ استخارے ایسے خواب ہیں جنہیں آپ سچا سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی لا علمی کا اقرار کر کے اللہ سے رجوع کرتے ہیں جسے ہر چیز کا علم ہے۔ میرے رب، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ بعض اوقات استخاروں کا کوئی جواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 دن تک استخارہ جاری رکھو۔ بعض اوقات خواب نہیں آتا تو ہم اپنے خوابوں سے زبردستی مطلب نکالتے ہیں، گویا ہمارا نفس اس میں خلل ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا استخارہ کسی اور سے کروانا چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو، والدین، بھائی بہن، دوستوں سے۔ ان کے استخارے زیادہ صحیح ہوں گے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بعض اوقات استخارہ سرسری ہو سکتا ہے، لیکن اگر 2-3 بار مسلسل کیا جائے تو یہ باریک ترین تفصیلات بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ در حقیقت یہ تفصیلات کسی شخص کے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کی ہو سکتی ہے۔ خوابوں کو کنٹرول کرنا ممکن ہے؟ اس بارے میں ایک مشہور کتاب ہے، پہلے سبق میں وہ لکھتے ہیں خواب میں اپنے ہاتھ دیکھنے کی کوشش کرو۔ وہ لکھتے ہیں اگر آپ خواب میں اپنے ہاتھ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کنٹرول پانا شروع کر سکتے ہیں۔ اس پر توجہ دیں، وہ خواب کو کنٹرول نہیں کرتا بلکہ خواب میں خود کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم محسوس کر لیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں تو ہم دیوار کے آر پار جا سکتے ہیں یا ہوا میں اڑ سکتے ہیں، ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہم منظر کو نہیں بدل سکتے، لہٰذا منظر جو بھی ہو وہ وہی رہتا ہے۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عظیم لوگوں کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کی بہترین مثال انس بن مالک ہیں، جنہوں نے 10 سال تک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ ان سے پوچھا گیا، کیا آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی انہیں اپنے خواب میں دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے انہیں نہ دیکھا ہو۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص پیغمبروں اور اولیاء اللہ کو اپنے خواب میں دیکھنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے اسے ان کے بارے میں ہر چیز جاننی ہوگی۔ اسے ہر وقت انہی کے بارے میں سوچنا ہوگا، یعنی ان کو جاننا ہوگا اور ان سے محبت رکھنی ہوگی۔ مثلاً اگر ان کی قبریں ہیں تو وہاں جانا چاہیے، کیونکہ جسم ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی روح قبروں میں زندہ ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ گویا ان کے گھروں کا وزٹ کرتا ہے، اسے روحانی طور پر ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا۔ جیسے انس بن مالک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت مضبوط کنیکشن تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا، میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا ہوں۔ انس بن مالک کی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں پہلے درجے پر لے آئیں، پہلے پر نہیں کیونکہ پہلا درجہ اللہ کا ہے، دوسرے درجے پر، تو انشاءاللہ ہم انہیں خواب میں دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس روحانی سطح پر پہنچا جائے جہاں ہم انہیں خواب میں دیکھ سکیں۔ کوئی گناہگار خواب کے حوالے سے سوچ سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، مثلاً وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض خواب جن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے وہ حوصلہ افزا ہوتے ہیں۔ کچھ خواب خبردار کرنے والے ہوتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص گنہگار ہے۔ ایک شرابی جسے میں جانتا ہوں، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا، کیا تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ اس شخص نے خود کو کنٹرول کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک رہنما خواب ہے، تم غلط راستے پر ہو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اگر کوئی شخص اس موقع کو استعمال کر لے تو وہ سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، لیکن بعض اوقات جب کوئی شخص گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور سچائی کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے خواب حوصلہ دلانے والے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں میں رغبت اور شوق دلانے والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کسی کے خواب میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور وہ اسے ڈانٹیں، تم نے خطائیں کی ہیں، تو یہ سچائی کا حامل خواب ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس کے لیے باعث رحمت ہے، ورنہ خواب میں مبارکباد وصول کرنا خوشی کی نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی نیکی کا سفر شروع کیا ہے۔ یہ بہت باریک فرق ہے۔ آپ نے بتایا ایک گناہگار شخص کو خواب آیا، اسے وارننگ دی گئی اور پھر اس نے زندگی بدل کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بعض اوقات گناہگار لوگ اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کے لیے کسی بزرگ کے خواب میں آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق
क्या कहा जा सकता है? اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں چلنا نہیں چاہتا، مجھے کسی ایسے سے ملنا چاہیے جو مجھے چلا دے اور میں اس کے کہنے کے مطابق کرتا رہوں۔ دین میں اس قسم کی سوچ کی گنجائش نہیں ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے تم اپنی پسند و ناپسند پر چلو گے، اپنے فیصلوں کے ذمہ دار ہوں گے اور اپنے فیصلوں پر ہی تمہیں انعام ملے گا۔ جب آپ کسی دوسرے کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں تو آپ کو بتانے والا شخص اس انعام کا حقدار ہوتا ہے، آپ نہیں، کیونکہ آپ نے دوسرے کو نیک عمل کرنے کا ذمہ دار بنا دیا۔ لہٰذا ایسی امیدیں لگانے کا مطلب برائی کا دروازہ کھولنا بھی ہے، کیونکہ ہر شخص پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی تلاش کرے، سچائی کو جانے اور اپنے ذہن، اپنے فیصلے اور مرضی سے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ در حقیقت ایسے خواب دیکھنے کی امید رکھنا شیطانی چھیڑ چھاڑ کا دروازہ کھولنا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل۔ شیطان اور جنات دونوں انسان کے حواسوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اللہ بچائے، کچھ لوگ نیند سے جاگ کر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مہدی، مسیح یا پھر خدا ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں۔ ہماری حدیں ہمیشہ قرآن مجید اور سنت ہیں۔ پیغمبروں پر اترنے والی وحی ہماری زندگی کا ضابطہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے خواب نہیں آتے تو کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ خواب نہ دیکھنا ممکن ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مجھے خواب نہیں آتے تو وہ دراصل خواب دیکھتا ہے، لیکن اسے خواب یاد نہیں رہتے۔ ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے خواب دیکھتا ہے، کیونکہ خواب کی لوجک نیند کے دوران انسان کے علمی سفر کا تسلسل ہے۔ لوگ نیند میں علم کا سفر کرتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھ سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہم جاگتے میں کچھ چیزیں یاد نہیں رکھ پاتے، ہمیں خواب میں دیکھی گئی چیزیں یاد رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ اور جذبات کی سطح پر ترقی کرنی ہوگی، مثلاً غور و فکر، سوچ، مطالعہ، خصوصاً اثر انگیز کتابیں پڑھنا۔ جب بھرپور مضامین کی کتابیں اور علم پر عمل کرنے والے لکھاریوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے خواب وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حقیقت ہے جسے ہم ذکر کہتے ہیں، اس سے آپ کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ جب لوگ اپنی جذبات کی دنیا میں ترقی پانا شروع کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خواب واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہر چیز کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور مادیت پرستی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہم ان روحانی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں خواب دیکھنا یا نہ دیکھنا بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن خواب انسانیت کے لیے علم کا خزانہ یا ہدایت کا خزانہ ہے۔ جب ہم خواب میں آنے والے علم کو اہم سمجھیں گے تو ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم تو خوشی کے ساتھ جاگیں گے۔ آخر میں کیا آپ مزید کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں ایک خواب کے متعلق بتاتا ہوں۔ میرا ایک چینل ہے، بعض اوقات لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں عورتوں کو اپنی بیوی کا ای میل دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے خوابوں سے متعلق پوچھ سکیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ خواب ملا تھا۔ خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما تھے اور وہاں یہودی ربی بھی تھے۔ ربیوں نے خواب دیکھنے والے کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤ کہ اس کی زیادہ تر امت ہماری ہے، اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے، ہم یہودی تو نہیں بنے لیکن ہم یہودیوں کی طرح اس دنیا میں گم ہو گئے ہیں۔ یہ ایک خبردار کرنے والا خواب ہے۔ اب ہم اس دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں بے تحاشا دلچسپیاں اور رنگینیاں ہیں، لیکن ان دلچسپیوں کا مزہ، خوشی اور آرام آخرت سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے۔ ہماری نجات اس میں ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے غور و فکر، علم کے حصول اور تقوی کے ذریعے ایمانی لحاظ سے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت ہمیں ذکر کے لحاظ سے خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ بہرحال جب ہم بہتری کا یہ سفر شروع کریں گے تو اللہ ہمیں اچھے خواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء، پیغمبروں کے خواب دکھائے گا اور اس طرح ہم پر یہ مائل اسٹون ظاہر کرے گا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسری صورت میں ہماری امت سخت خطرے میں ہے۔ دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ ہمیں اپنی چمک دمک دکھا رہی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں اندھیرا ہو رہا ہے۔ کسی کا قول ہے دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، اگر تم ایک کو ہنساؤ گے تو دوسری روئے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں مسکرا سکتے۔ اس وقت ہم ایسے ہی خطرے میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خطرات سے محفوظ رکھے، ہمیں بصیرت اور شعور دونوں عطا کریں۔ امید ہے ہم اچھے خوابوں میں پھر ملیں گے۔